اور آج کیا ہے، قرآن مجید صرف عربی میں نہیں، قرآن عربی میں بھی ہے، کنڑا میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، تیلگو میں ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان میں آج قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، بہت ساری زبانوں میں ہے۔ آج کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا حضرت عربی مجھے پڑھنے نہیں آتی، انگلش پڑھنے آتا۔ میرے بھائی، ہر زبان میں قرآن مجید پڑھنا، ہر زبان میں قرآن مجید آج کیا ہے، موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، گود میں 3 بچوں نے بات کی ہے۔ گود میں کتنے بچوں نے بات کی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ذہنوں میں رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 350 صفحہ نمبر، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے گود میں صرف 3 بچوں نے بات کی ہے۔ ماں کے گود میں کتنے بچوں نے بات کی ہے؟ صرف 3 بچوں نے۔ یہ ایک بچہ حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ماں کے گود میں تھے جب آپ نے بات کی، اور دوسرا بچہ جس کا نام جریج ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جریج ہے۔ اس کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جریج ایک اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا، اور وہ بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، اور اس نے عبادت کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ بھی بنا کے رکھا تھا۔ عبادت کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ بھی بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جریج نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، ماں آئی، ماں آ کر آواز دی کہ اے جریج بیٹا۔ ماں نے آواز دی اور وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ جریج اپنے دل میں خیال کیا، یہ ایک طرف ماں ہے، یہ ایک طرف اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں، کیا کروں؟ تو پھر اس نے ماں کے کہنے پر وہ جریج نہیں گیا اور وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ اسی طرح پہلا دن گزر گیا، دوسرے دن پھر ماں آئی، ماں آ کر پھر اس نے آواز دی کہ اے جریج۔ پھر دوسرے دن آواز دی، پھر وہ اتفاق سے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے دل میں خیال کیا کہ ایک طرف ماں کی آواز ہے، دوسری طرف اے پروردگار میں تیری نماز ادا کر رہا ہوں، کیا کروں؟ پھر اس نے ماں کی آواز پر نہیں گیا، پھر نماز میں مشغول رہا۔ پھر تیسرے دن ماں آئی، ماں آ کر پھر اس نے آواز دی، پھر اتفاق سے پھر نماز پڑھ رہا تھا، عبادت میں لگا ہوا تھا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اب ایک طرف ماں کی آواز ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ وہ تیسرے دن بھی جو ہے ماں کی آواز پر نہیں گیا۔ جب 3 دن گزر گئے، ماں کی آواز پر وہ نہیں گیا، عبادت میں مشغول تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا، تو ماں نے بدعا دی۔ کیا دی ماں نے؟ ماں نے بدعا دی اور کہنے لگی کہ اے پروردگار، جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اس کا واسطہ فاحشہ عورتوں سے نہ ہو جائے، جب تک اس کا واسطہ بے حیا عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے، جب تک اسے موت نہ آئے۔ ماں نے بدعا دی اور چلی گئی۔ تو اس دور میں ایک بہت ہی حسین و جمیل فاحشہ عورت رہتی تھی، جس کے حسن و جمال پر لوگ مرتے تھے۔ اس نے اس وقت بنو اسرائیل کے جو لوگوں سے مشورہ کیا، بنو اسرائیل کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ فلاں عابد عبادت کرنے والا، فلاں زاہد جو اللہ کا عبادت گزار جو بندہ ہے، جس کا نام جریج ہے، جس کا نام روشن ہو گیا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ بنا ہوا ہے، میں جا کر اسے آزماتی ہوں۔ پھر یہ فاحشہ عورت اس کے پاس گئی، اس کے عبادت خانے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی عبادت خانے میں داخل ہوئی، بن سور کے جو ہے اندر داخل ہوئی تھی، مگر اللہ کی قسم جریج اس کی اپنی نگاہ، ایک نگاہ بھی اس عورت کی طرف اس نے نہیں ڈالا، ایک نگاہ بھی، اپنی ایک نگاہ بھی اس عورت پر اس نے نہیں ڈالا۔
جب یہ نگاہ اس پر نہیں ڈالا تو اب اس عورت کے دل میں جلن حسد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی. اب اس کی عزت کو، اب اس کی جو ہے اسے ذلیل کرنا چاہیے. خیر اس نے اسی عبادت خانے میں اور ایک شخص بھی رہتا تھا، اس نے اس کے ساتھ جو ہے مکالہ کیا، زنا کیا، پھر اس سے حمل ٹھہرا، بچہ ہو گیا. جب وہ بچہ چند دن کا ہوا تو پھر اس بدکار عورت نے یہ الزام لگایا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے. کیا الزام لگایا اس نے؟ کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، اس نے الزام لگایا. اب لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں بے عزت کرنے کے لیے، نہیں، لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں بے عزت کرنے کے لیے، لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں مارنے کے لیے. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں جریج جو عبادت گزار بندہ ہے اس نے زنا کیا ہے، اس سے بچہ بھی ہوا ہے. سب لوگ گئے، جا کر جریج کو مارنا شروع کیا، پھر اس کے عبادت خانے کو بھی گرا دیے، اس کے عبادت خانے کو بھی گرا دیے اور اسے مارنا شروع کیا. مار کے جو ہے اسے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو جریج نے کہا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ کہ میری غلطی کیا ہے، میں نے تو صرف اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں، میری غلطی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں عورت سے جو بیٹا ہوا ہے وہ تیرا ہے، تو اتنا عبادت گزار ہو کر حرام کاری کرتا ہوا پھر رہا ہے، تو زنا کر رہا ہے. لوگوں نے تہمت لگائی، مارے. تو میرے بھائی اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کیا کہا اس جریج نے؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. وہ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے اللہ سے دعا کی. پھر اللہ سے دعا کر کے وہ جو بچہ جو تھا چند دن کا تھا، چند سال کا نہیں، چند مہینے کا نہیں، صرف چند دن کا بچہ تھا، وہ بچے کے پیٹ پر اس جریج نے اپنی شہادت کی انگلی رکھی. انگلی رکھ کر یہ پوچھا کہ اے بچے بتا کہ تیرا باپ کون ہے. کیا کہا اس نے؟ کہ اے بچے بتا کہ تیرا باپ کون ہے. تو وہ بچے نے گواہی دی کہ میرا باپ فلاں آدمی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گود کا یہ دوسرا بچہ تھا جس نے ماں کے گود میں جو ہے جس نے بات کی. پھر لوگوں نے اس سے معافی مانگی. پھر لوگوں نے جو ہے اس کے لیے پھر سے اچھا عبادت خانہ بنایا. پھر اس کے لوگ جو ہے اسے اس کے پاؤں کو اس کے ہاتھ کو چومنے لگے. تو میرے بھائی حضور علیہ السلام نے واقعے کو بیان کیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جو بچہ جو گود میں بات کیا ہے، ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں سلا کر دودھ پلا رہی ہے تو دیکھا کہ ایک راستے سے ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کر ایک آدمی وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا ہے جو کپڑے بہت ہی اچھا پہنا ہوا ہے، چہرے سے بڑا پیارا ہے اور ماشاءاللہ مضبوط ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر گزر رہا ہے. تو ماں نے دعا دی، ماں نے دعا کی کہ اے پروردگار یہ سامنے سے جو نوجوان جو گزرا، اے پروردگار میرے بچے کو بھی اسی نوجوان جیسا بنا دے. ماں نے کیا دعا کی؟ اے پروردگار یہ جو نوجوان جو سامنے سے گزرا ایسا یہ نوجوان اس جیسا نوجوان میرے بچے کو بھی بنا دے. حضور علیہ السلام کی الفاظ ہیں جو بچہ ماں کے پستان سے جو دودھ پی رہا تھا اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا. دودھ چھوڑ کر اس نے سب سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی، اس نوجوان پر نظر ڈالی جو سواری پر سوار ہو کے جا رہا تھا. جیسے ہی نظر ڈالی، نظر ڈال کر کہنے لگا کہ اے پروردگار مجھے اس نوجوان جیسا مجھے نہ بنانا. کیا کہا اس بچے نے؟ مجھے نوجوان جیسا مجھے نہ بنانا. پھر میرے بھائی پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی کو لوگ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ الزام لگا رہے تھے کہ تو چور ہے، تو نے زنا کیا ہے. لوگ مارے ہوئے جا رہے تھے. لڑکی کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اے پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں. یہ الفاظ سے اس لڑکی کی، مگر لڑکی کو کیا کر رہے تھے؟ لوگ مار رہے تھے اور چوری کا الزام لگا رہے تھے. لڑکی کے زبان سے یہی الفاظ ہیں اے پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے،
تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ جب یہ الفاظ ماں نے سنے تو ماں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار میرے بچے کو یہ لڑکی جیسا نہ بنانا۔ کیا کہا وہ ماں نے؟ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو وہ لڑکی جیسا نہ بنانا۔ میرے بھائی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتے پیتے چھوڑا، پھر وہ لڑکی کی طرف نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے پروردگار مجھے اس لڑکی جیسا ہی بنانا۔ کیا کہنے لگا وہ؟ مجھے اس لڑکی جیسا ہی بنانا۔ خیر میرے بھائی، پھر ماں نے وہ بچے سے پوچھا، اپنے بچے سے پوچھا ایسا کیوں؟ تو میرے بھائی وہ بچہ کہنے لگا جو پہلا شخص جو گھوڑے پر جو سوار ہو کر جو جا رہا تھا، اچھے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر جو جا رہا تھا، وہ بہت بڑا ظالم اور جابر تھا۔ کیا کہا اس بچے نے؟ وہ بہت بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس لیے وہ بچہ کہنے لگا کہ اے پروردگار مجھے اس ظالم جیسا مجھے نہ بنانا۔ پھر وہ لڑکی کو لوگ جو مارتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ چور ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو وہ بچہ کہنے لگا نہ اس نے زنا کیا تھا، نہ وہ لڑکی چور تھی، مگر لوگ اسے مارتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے میں نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے اس لڑکی جیسا بنانا۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ کو بیان کیا ہے اور یہ واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔